ہوں، ایک یا دو سے زیادہ ہوں، یہ حالات ہیں، ہر حالت کے لیے الگ الگ ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، اور جس کی طرف اشارہ آپ کر رہی ہیں مشار الیہ، ممکن نزدیک نہ حضرت دور ہو، ذرا فاصلے پر ہو، اس کے لیے الگ ضمیر ہے، ممکن یہ بہت دور ہو، لیکن وہ چیز نظر بھی آ رہی ہے لیکن دور ہو، بہت دور ہو، اس کے لیے الگ اشارہ ہے، یوں اس میں اشارے کی قسمیں یہاں بن جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو ہاذا واحد مذکر کے لیے، ہاذانی تثنیہ مذکر کے لیے، ہا اولائی یہ ذی عقل جمع کے لیے، یہ ہاذا کہہ کر آپ ایک مرد کی طرف، ایک انسان کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو جب وہ دو سے زائد ہو پھر آپ نے ہا اولا کہنا، اگر وہ ذی عقل نہیں ہے یعنی کوئی چیز ہے، قلم ہے، شیء من الاشیاء ہے، اور وہ دو سے زائد ہیں، پھر آپ نے ہاولا نہیں کہنا، ہاذہ کہنا، ہاذہ الساعات یوں کہنا ہے، ہاذہ الساعات، ساعات جمع ہے لیکن ہاذہ آپ نے نہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر دور ہے تو ذالک، ذا کا بھی ہے بیچ میں، ذا کا بغیر لام کے، ذا کا یہ درمیانے فاصلے پر دور واقع کسی چیز کی طرف یا شخص کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، ذاک الشجر، ذاک الولد، ذاک الطالب، ذاک المسجد، بہت دور واقع نہیں ہے، تھوڑے سے فاصلے پر واقع ہیں، وہ انسان ہو یا غیر انسان ہو سب کے لیے ہے ذاک، اگر وہ دو ہیں ذانی کا، وہ ذی عقل میں سے ہو، اصحاب عقل میں سے ہو، یہ عام اشیاء میں سے ہو، ذانی کا، جب جمع کی باری آتی ہے تو پھر اولئک آپ کہیں گے تب جب یہ ذی عقل میں سے ہو، انسان جنات ملائکہ میں سے ہو، اولئک، لیکن اگر وہ غیر ذی عقول ہے تو اس صورت میں آپ نے تل کا کہنا ہے، تل کا، تل کا، مثلا قلم ان کی جمع اقلام ہے، تو دو سے زائد ہے اقلام آپ کہیں گی، آپ یہ کہنا چاہیے وہ قلم، وہ سارے قلم جو دو سے زیادہ ہے وہ قلم، تو آپ نے کہنا ہے تلک الاقلام، ہاں اولئک الاقلام نہیں کہیں گے، اس لیے کہ قلم زیرو میں سے نہیں ہے، ذی عقل میں سے نہیں ہے، تلک الاقلام، اسی طرح حیوانات ہیں، پرندے ہیں، تلک الطیور کہیں گی، اولئک الطیور نہیں کہیں گی، کیونکہ وہ ذی عقل میں سے نہیں ہے، زیرو تو ہیں لیکن ذی عقل میں سے نہیں ہے، تلک کہیں گے جمع کے لیے، باقی یہ جو ہے تلک واحد کے لیے بھی ہے، تانی کا مؤنث بہت دور ہو، ذالک، ذالک، ذانک تسنیہ، اولئک ذی عقل کے لیے اولئک، اگر میں آپ سے سوال کروں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں تو ھذا الکتاب ہونا چاہیے، کہ قرآن کریم ہمارے سامنے ہوتے ہیں نسخے، تو ھذا الکتاب لا ریب فیہ، لیکن اللہ پاک نے ذالک الکتاب، اس میں اشارہ بعید والا کیوں استعمال کیا؟ آپ طالبات میں سے کسی کے پاس علم ہے، جواب ہے؟ سچی ذالکہ یہاں پہ اس لیے آیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے فرماتے رہے نا کہ ایک کتاب ایسی ہوگی، ایک کتاب ہوگی، اس طرح سے انبیاء کو خبر دی، تو اس وجہ سے یہاں پہ نا وہ کتاب ذالکہ اس لیے لے کر آئے۔ نہیں، نہیں، نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بارے میں پیشین گوئی فرمائی ہے مختلف آسمانی کتابوں میں، قرآن کریم کے بارے میں تو پیشین گوئی اس طرح نہیں آئی، اور کوئی جواب؟ سر جی میں نے نا اس میں سنا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی
تفسیر آ رہی ہے وائس، تو اس میں نے سنا تھا، اس لیے میں نے کہا۔ نہیں، یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ آگے اور کوئی جواب؟ جی استاد جی، کیونکہ وہ لوہے محفوظ میں محفوظ ہونے کی وجہ سے۔ نہیں، جو کتاب ہمارے پاس ہے اس کی طرف اشارہ ہے نا، جی جی اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو ہاد الکتاب ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی نسخہ موجود ہے، اے نبی ہاد الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے آپ کے سامنے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہونا تو بظاہر یہ چاہیے تھا، لیکن اللہ نے ذالک الکتاب، اس میں اشارہ جو للبعید ہے اس کو کیوں استعمال کیا؟ استاد جی کتاب کے اکرام کی وجہ سے۔ بادشاہ کے جو لوگ قریب ہوتے ہیں ان کی عزت اور اکرام بڑھتا ہے، جس کو بادشاہ کے دربار سے نکال دیے گئے، دور کر دیے گئے، اس کا عزت کہاں سے آ گئی؟ عزت تو قربت سے بنتی ہے نا، دوری سے تو نہیں بنتی۔ کیا نام آپ کا؟ جی شگفتہ نام ہے استاد جی میرا۔ جی جی، شگفتہ۔ شگفتہ، اچھا۔ جی جی شگفتہ صاحبہ، آپ کے ذریعے سے میں سب کو بتا رہا ہوں، ہماری اکثر تفسیروں میں یہی لکھا ہوا جو آپ نے جواب دیا بالکل غلط ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ عقل سلیم اگر استعمال کرتے ہیں ہم، تو ہم جانتے ہیں کہ جس آدمی کی قربت حاصل ہو بادشاہ سے، اس کے اکرام سوسائٹی میں بڑھتا ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ جی جی استاد جی صحیح ہے۔ تو 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 اللہ پاک اگر کسی کو قریب کر رہے ہیں تو اس کی عزت بڑھ جائے گی۔ جبرائیل امین کی عزت بڑی ہوئی ہے، اللہ کے قریب کے فرشتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں خلفۂ راشدین موجود، ان کی عزت بہت بڑی ہوئی ہے قربت کی وجہ سے۔ تو قربت سے عزت بنتی ہے، وقار اور اکرام بنتا ہے۔ جو دور ہو گیا دربار سے، وہ اس کو عزت کیسے بنے گی؟ یہ بالکل کسی کا عقل میں آنے والی بات نہیں جو علماء نے لکھی ہے، آج میں نے اسی کی تردید کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اصل میں بات یہ ہے، سب نوٹ فرما لیجئے گا کہ اللہ پاک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک پہاڑ کے دامن میں تشریف فرماتے اور کچھ صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، اوپر سے ایک بادل کا ٹکڑا جا رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے؟ ما ھذا، فرمایا کہ صحابہ یا رسول اللہ یہ تو بادل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ والمزن، یہ عام بادل نہیں ہے بلکہ یہ بارش برسانے والا بادل ہے، ٹھیک ہے نا؟ بادل سفید بھی بادل، اس کو بھی سحاب کہتے ہیں، جو خاکستری رنگ کے ہوتے ہیں بارش برسانے والے وہ بھی ہے، جو کالی گھٹائیں کی شکل میں آتی ہے وہ بھی بادل ہے، لیکن مزن کہتے ہیں افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، کہ بادل کو کہتے ہیں جو برسنے والا ہے، برسانے والا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہاں سے آسمان، پہلا آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ تو صحابہ کرام نے بڑے ادب سے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ و رسول کو زیادہ معلوم ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ ادب سے یہی جملہ کہا کرتے تھے۔ فرمایا کہ مسیرت 500 سنہ، 500 سال کی سفر سیر ہے۔ 500 سال کس رفتار، کسی کو نہیں بتایا۔ حضور آخری نبی ہے، بین الاقوامی نبی ہے، یہاں رفتار کا معیار بدل جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار نہیں لیا، گھوڑے کی رفتار، گدھے کی رفتار، ہاں ایک رفتار معلوم تھی صحابہ کرام کو، وہ ہے براق، براق کی رفتار، کہ حد نگاہ انسان کی نظر جہاں جاتی ہے اس براق کا پہلا قدم وہاں پہنچتا ہے، یہ ایک رفتار ان کو معلوم تھی۔ آج کل ہمارے یہاں لائٹ اسپیڈ یا روشنی کا رفتار ایجاد ہوئی ہے، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر روشنی چلی جاتی ہے، پلک جھپکنے میں 3 لاکھ کلومیٹر، تو اس رفتار سے 1 سال میں جہاں پہنچتی ہے اس کو ایک نوری سال یا 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں، اور ایک نوری سال مساوی ہے
94 खरब 67 अरब 28 करोड़ किलोमीटर की, ये 1 साल है। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया किस रफ्तार से यहाँ से पहला आसमान 500 साल के फासले पर है। तो यकीनन नूरी साल भी नहीं है, कोई उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार कोई चीज़ होगी जो 500 साल, क्योंकि जिस कहकशां में हम हैं इस वक्त, इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए 1 लाख नूरी साल चाहिए, और 1 नूरी साल मैंने अभी अर्ज किया है 94 खरब 67 अरब 28 करोड़ किलोमीटर को कहते हैं। इसलिए नूरी साल की रफ्तार शायद यहाँ नहीं है, कोई और तेज़ रफ्तार भी चीज़ है, जैसे कि आई स्पीड, नज़र की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ है। तो अल्लाह बेहतर जाने किसकी रफ्तार। बहरहाल फिर हुज़ूर ने फरमाया तुम्हें मालूम है पहले आसमान की मोटाई कितनी है? फिर साहबा ने वही अदब से जवाब दिया कि अल्लाह रसूल की ज़्यादा मालूम है। फरमाया कि कमा बैन अस्समाई वल अर्द, आसमान और ज़मीन में जो तफावत है वही एक आसमान की मोटाई है। फिर फरमाया कि पहले आसमान और दूसरे आसमान के दरमियान जो खला है वो भी 500 साल के फासले पर मुश्तमिल। फिर दूसरा आसमान की मोटाई 500 साल। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमान गिनवाए। फिर फरमाया कि 7वें आसमान के बारे में, वबैना वफ़ौक़ अस्समाई अस्साबिअति बहरुन बैन अस्फलिही व अअलाहु कमा बैन अस्समाई वल अर्द, 7वें आसमान पर एक समंदर है जिसकी गहराई भी 500 साल। ये कितना बड़ा समंदर अल्लाह ही जाने। फिर फरमाया वफ़ौक़ल बहर समानियत अवाल, वाल कहते हैं पहाड़ी बकरे को जो पहाड़ पैमाई करते हैं, गिरते नहीं है, और मुमकिन है ये ताकत में या शक्ल में, यानी ताकत में है, ताकत में शायद ये तशबीह दी है, असल में ये 8 फरिश्ते हैं कि 8 फरिश्ते हैं। मुमकिन है शक्ल में तशबीह दी हो, ताकत में तशबीह दी हो, लेकिन वाल ही फरमाया। तो यहमिलून अर्शर रहमान, वो अल्लाह ताला के अर्श अज़ीम को उठाए हुए हैं। और सूरतुल हाक़ा में भी इसका जिक्र आया, क्या है, वयहमुल अर्श रब्बिक फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, ये समानिया का जिक्र यहाँ भी आया। उस दिन 8 जो है ना फरिश्ते तुम्हारे रब के अर्श आज़िम को उठाए हुए होंगे। तो ये बहरहाल हुज़ूर ने फरमाया कि वो 8 फरिश्ते उठाए हुए हैं। वल्लाहु फ़ौक़ल अर्श, अला अर्श नहीं कहा, फ़ौक़ल अर्श, अल्लाह अर्श से ऊपर हैं, ठीक है ना, अर्श पर नहीं है, अर्श से ऊपर, जुदा, अर्श से जुदा है, ऊपर है। जैसे आप टेबल पर अगर है कि आप कलम रखें तो अलकलम अला ताविला कहेंगी, अला ताविला, ताविला टेबल को कहते हैं, अला ताविला, उसमें इत्तिसाल है। जब आप उस कलम को किसी धागे से लटका के रखें टेबल के ऊपर तो आप कहेंगे अलकलम फौक ताविला, फौक, ऊपर, फासला है बीच में। तो अर्श अजीम से ऊपर वहाँ मखलूक़ात कोई नहीं है, वहाँ खालिक ही खालिक, अल्लाह ही अल्लाह। वहाँ से जब अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जो कुरान करीम का नुस्खा है, साहबे कराम के सामने जो नुस्खा पड़ा हुआ है, तो उस अर्श अजीम से भी ऊपर के इलाके से अल्लाह पाक, जहाँ मखलूक कोई नहीं है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं या आलम आमाल बनी आदम, वहाँ से अल्लाह ताला बनी आदम के अमाल को जानते हैं। तो वहीं से आप मुझे बताइए, सीने पर हाथ रखकर हादल किताब ला रैब फीह कहेंगे अल्लाह पाक, या ज़ालिकल किताब ला रैब फीह कहेंगे? मुझे ज़रा बताइए। जी उस्ताद हाँ जी, जी, जालिका जी, वहां से अगर वो इशारा करेंगे तो वो और जालिका। वहां से ज़ालिका कहना पड़ेगा, कहा अल्लाह ने? असल वजह ये है, अर्श अजीम से ऊपर जहाँ कोई मखलूक़ात नहीं है, जहाँ खालिक है, ये बाकी सब मखलूक़ात है, वहां से अल्लाह पाक ज़ालिकल किताब ही कहेंगे, हादल किताब क्यों कहेंगे? तो ये जितनी भी, जिन्होंने भी लिखा होगा कि ताज़ीम के लिए बिल्कुल बेबुनियाद एक चीज़ है, इसको न मानिएगा। बात क्लियर हो गई जी सबके सामने? जी सर जी।
جی استاد جی کلیئر ہو گیا، لیکن استاد جی ہم ان علماء کی جو تفاسیر ہیں ہم وہ پڑھتے ہیں نا، تو اب ہمارا علم اتنا پختہ نہیں ہے کہ ہم اس کو مطلب جیسے اب آپ نے ایکسپلین کیا ہمیں تو سمجھ آ گیا نا، تو ہم تو پھر ان علماء کے اوپر مطلب اعتماد کر کے ہی ان کی تفاسیر کو پڑھ کے اس باتوں کو، میں نے بھی یہ جو بات بولی ہے میں نے بھی یہ تفسیر میں پڑھی تھی تو میں نے بولی آپ کو، تو نہیں، آپ اب نے صحیح کہا، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ آپ کے کہنے سے تو میں نے یہ ٹاپک کھولا ہے تاکہ سب کے لیے اوپن ہو جائے اور اصل وجہ معلوم ہو جائے۔ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اور میری عادت ہے کہ ہم ایسے علماء کرام کو دعائیں میں دیتا ہوں، انہوں نے بڑی محنت کی اور ہمارے علم کو منتقل کیا عربی زبان سے اردو زبان میں اور زبان میں۔ انسان ہے یہ پرفیکٹ انسان تو صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور تو کوئی نہیں تھا، کوئی تو پرفیکٹ نہیں ہے۔ انبیاء کرام ہیں، ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے پرفیکٹ انسان، اگر کسی سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، محدود علم کے مالک ہے، تو ہماری دعائیں ہیں اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ جو کچھ اللہ کی مرضی کے خلاف یا علوم کے عام جو قواعد کے خلاف اگر ہے، اللہ بخشے، جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کرتا کوئی عالم، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب ہے کراچی والے، انہوں نے ایک امی کی تعریف میں کینیڈا میں کوئی بات، ان کی تشریح ذرا صحیح نہیں ہے، انداز صحیح نہیں تھا، لیکن یہ کہنا کہ وہ گستاخ رسول ہے اور گستاخ رسول کی سزائے موت ہے، یہ تو زیادتی ہے۔ گستاخی وہ شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر کی ذات سے گستاخی وہ کر سکتا ہے جس کے دل خالی ہو ایمان اور عقیدے سے، اس کے دل میں کوئی عظمت رسول ہے ہی نہیں، عظمت بھی ہو گستاخی کرے، یہ ہوتا نہیں ہے۔ ایک انسان مومن ہو، اللہ کے رسول کو مانے اور زندگی پر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات کو آگے پہنچاتے ہیں، اور بے شمار لوگ ان کے علم سے استفادہ کر رہے ہیں، وہ کیسے گستاخی کر سکتے ہیں؟ گستاخی کی تعریف ان پر فٹ نہیں آتی۔ یہ ہمارے بریلوی لوگ آج اللہ بس اللہ ان کو ہدایت دیں، وہ کہتے ہیں بس ان کو شوشہ چاہیے علماء دیوبند کے خلاف کچھ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ان لوگوں کا نہ جہاد میں کوئی حصہ ہے، نہ تحریک آزادی پاکستان میں کوئی حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ شریعت کے نفاذ کے سلسلے میں کوئی حصہ ہے۔ اپنے بدعت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر ان کے چل رہا بس۔ آپ گستاخ کا لفظ آپ کو سمجھنا چاہیے، گستاخی کون کر سکتا ہے؟ یہ آسیہ بی بی ہو کرسچن، وہ کر سکتی ہے، اس کے دل میں ہمارے پیغمبر کی عزت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، وہ کریں گی۔ مسلمان کیسے گستاخی کرے؟ مسلمان سے تعبیر میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ ایک چیز سمجھ رہے ہیں لیکن بات کچھ اور ہے، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ الگ بات ہے، یہ گستاخی میں نہیں آتا۔ گستاخی کا لفظ اطلاق کرنے کے لیے ایمان سے خالی ہونا ضروری، پیغمبر کی محبت سے دل کے خالی ہونا ضروری۔ مولانا طارق مسعود صاحب مومن ہے، مومن گھرانے کے ہیں، عالم دین ہے، مفتی ہے، داعی ہیں، واعظ ہیں، کھول کر ایک ایک چیز کو سمجھاتے ہیں۔ اگر کسی تعبیر میں ان کی نظر سے کوئی چیز نہیں گزری، مطالعے میں نہیں آئی کوئی چیز، وہ اس وجہ سے ایک بات کہہ دی، آپ گستاخی تو نہ کہیں، آپ ان کی اصلاح کر دیں، ان سے کہ حضرت یہ معاملہ تو یوں ہے۔ اب مثلا میں نے ذالک الکتاب کے بارے میں جو بات بتائی، اس کو آپ لوگوں کے جاننے سے پہلے ہر ایک کے ذہن میں کوئی نہ کوئی جواب اور طرح کا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب جب جواب آ گیا، اب آپ نے درست کر لیا، تو کیا میں آپ کو کہوں گا کہ آپ غلط ہیں اور آپ گستاخ ہیں، آپ یہ ہے وہ ہے؟ ایسے نہیں کہنا چاہیے، یہ ظلم ہے۔ مسلمان کبھی گستاخ نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا جو گستاخ ہوگا۔ اگر اللہ کی شان میں گستاخی کرے جان بوجھ کر، پیغمبر کی شان میں کریں، قرآن کی شان میں کریں، ایمان تو رہا ہی نہیں۔ ایک آدمی عالم دین بھی ہو، مفتی بھی ہو، آپ کیسے ان کو گستاخ کہیں گے؟ جو زندگی پر اسلام کی دعوت تبلیغ کرتا ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اچھا جی، تو اس میں ضمیر کا بھی مسئلہ ہو گیا، اشارہ بھی ہو گیا، اس میں موصول ہے،
اچھا اس کے بعد تو میرے خیال میں آپ کی اور کلاس بھی ہے، استاد جی تشریف لائے ہیں؟ ہاں جی اچھا اچھا، تو ہاں رہنے دیجئے، انشاءاللہ آج کا یہ درس یا اس کی کلاس یہ انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی، تو باقی آسان ہے، تو انشاءاللہ کل پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔